اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جو ہزاروں کی تعداد میں تھے اور موت کے ڈر کے مارے اپنے گھروں سے نکل کھڑے ہوئے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا. بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑا فضل والا ہے، لیکن اکثر لوگ ناشکرے ہیں. اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، جانتا ہے. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا کر دے پس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑا چڑھا کر عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. کیا آپ نے حضرت موسیٰ کے بعد والی بنی اسرائیل کی جماعت کو نہیں دیکھا جب کہ انہوں نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ کسی کو ہمارا بادشاہ بنا دیجئے تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جہاد کریں. پیغمبر نے کہا کہ ممکن ہے جہاد فرض ہو جانے کے بعد تم جہاد نہ کرو. انہوں نے کہا بھلا ہم اللہ کی راہ میں جہاد کیوں نہ کریں گے؟ ہم تو اپنے گھروں سے اجاڑے گئے ہیں اور بچوں سے دور کر دیے گئے ہیں. پھر جب ان پر جہاد فرض ہوا تو سوائے تھوڑے سے لوگوں کے سب کے سب پھر گئے. اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور انہیں ان کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ بنا دیا ہے. تو کہنے لگے بھلا اس کی ہم پر حکومت کیسے ہو سکتی ہے؟ اس سے تو بہت زیادہ حقدار بادشاہت کے ہم ہیں. اس کو تو مالی کشادگی بھی نہیں دی گئی. نبی نے فرمایا سنو، اللہ تعالیٰ نے اسی کو تم پر برگزیدہ کیا ہے اور اسے علمی اور جسمانی برتری بھی عطا فرمائی ہے. بات یہ ہے کہ اللہ جسے چاہے اپنا ملک دے. اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے. ان کے نبی نے انہیں پھر کہا کہ اس کی بادشاہت کی ظاہری نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے دل جمی ہے اور آل موسیٰ اور آل ہارون کا بقیہ ترکہ ہے. فرشتے اسے اٹھا کر لائیں گے. یقیناً یہ تو تمہارے لیے کھلی دلیل ہے اگر تم ایمان والے ہو. جب حضرت طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا سنو، اللہ تعالیٰ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے. جس نے اس میں سے پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، لیکن سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا. حضرت طالوت مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے آج تو ہم میں طاقت ہی نہیں. جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہے. اللہ تعالیٰ صبر والوں کے ساتھ ہے. ہوں اتنے ایک گل کی وضاحت کر دیا. جس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیتا نا نہر وچوں پانی نہیں پینا تے پیاس بھی لگی ہوئے تے اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا جنہیں بہت زیادہ ایک ہاتھ وچ ہے چلو پر پانی یہ کوئی حرج نہیں. لیکن جنہ بندیاں نے رج کے پانی پیتا انہوں نے جسم وچوں طاقت ہی ختم ہو گئی. یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات جو کردے نے جو فرماندے نے وہ ساڈے واسطے بہتر ہے. اے دیکھو نا، اے ہن رمضان المبارک وچ اے اللہ تعالیٰ دی ذات دا حکم ہے نا، تسی دے تے عمل کر کے دیکھو اور اللہ تعالیٰ دی ذات تواڈے اندرونی جسم نو بہتر تی بہترین فرما دے گی.
کیونکہ یہ میری تہاڈی بہتری ہے۔ لیکن یہ مفاد دسنا ذرا اس گلے اچھا نہیں، کیونکہ شیطان یہ مشورہ دے دا و اللہ دی رضا دی بجائے ہو سکتا ہے تسی پھر جسمانی مفاد واسطے تو رکھنا شروع کر دو۔ اس گلے ہر کام میں کوشش کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ دی ذات دی رضا، اور اللہ تعالیٰ دی ذات جو احکامات ساڈے واسطے جاری کر دیے وہ ساڈی بہتری ہے۔ جس طرح کہ نماز پڑھا دے اللہ تعالیٰ دی ذات نو یاد کرا دے، یہ بھی ساڈی بہتری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ دی ذات دا کوئی مفاد نہیں۔ یہ بھی گل واضح کر دیا، یہ مثال جس طرح ایک اللہ دے ولی نے دیتی ہے کہ مچھلی سمندر میں خرباں دے حساب سے مچھلیاں نا، مچھلیاں ساریاں نو سمندر چوں کٹ دیو، سمندر نو کوئی فرق ہے؟ تو یا جتنیاں ہیں نے اس کی 2 گنا اور لیا کے سٹ چڑو، پھر سمندر نو کوئی فرق؟ سمندر نو کوئی فرق نہیں۔ فرق ہے پوے دا تے مچھلی نو۔ اگر سمندر دے اندر رہے تو موج مستی کرتی رہے، باہر نکلے دی تڑپ تڑپ کے مر جائے دی، اج جس طرح میرے تواڈے ضمیر مر گئے نے۔ اس گلے کوشش کریے اللہ تے اللہ دے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے آکھے لا کے زندگی گزاریے، میری تواڈی کل کائنات دی کامیابی اسے وچ جی۔ آگے اللہ تعالیٰ ذات فرماندے نے جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی کہ اے پروردگار ہمیں صبر دے، ثابت قدمی دے اور کفار پر ہماری مدد فرما۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام کو مملکت و حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔ ایتھے بھی اللہ تعالیٰ کی ذات دیکھو نا، جے اگر بعض بندیاں نو اس دنیا تی غرق نہ کردا، اس دنیا تی ختم نہ کردا، تو اس دنیا وچ بہت زیادہ فساد ہو جانا ہے، جڑا کہ میرے تواڈے واسطے پریشانی دا باعث بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات جو کر دیے اودے وچ ساڈی بہتری ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں۔ دیکھو نا جی، اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات جو احکامات اس بابرکت ذات نے میرے تواڈے واسطے نازل فرمائے نے، اودے وچ میری تواڈی بہتری ہے۔ اس گل نو سمجھنا ہے تے سمجھنے دی کوشش کرو تے بے شک اپنی تحقیق کر لو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرماندے نے کہ زمین اور آسمان اپنی نظر دوڑا لو تھانوں کرے ایدی کوئی حامی نہیں نظر آون لگی۔ پھر اللہ تعالیٰ دی ذات او قادر مطلق ہے، اگر اسی سارے اللہ تعالیٰ دی ذات دی عبادت چھڑ دیے، اس بابرکت ذات نو کوئی فرق نہیں، سارے رل کے وہ عبادت شروع کر دیے، یہ بھی وہ شان دا کوئی فرق نہیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ حمد و ثنا، وہ تسبیح کرنے واسطے فرشتے بے شمار نے، لیکن انسانہ دی مخلوق اس بابرکت ذات نے بنا کے انہوں دیتی آزادی تے چھڑ دیتا اس زمین وچ، دیکھنا کیڑا میری من کے آمدا ہے، جڑا میری من کے آوے دا انہوں جنت ملے دی، اور جڑا شیطان دے آکھے لگ کے یا اپنے نفسانی خواہش کے مطابق زندگی گزارے دا وہ سامنے جہنم ہے۔ یہ ہوں میں تسی اپنا سوچنا ہے کہ اسی جنت بھی سانوں جانا چاہیے، جے اگر جنت بھی جانا چاہیے تو پھر اعمال اس طرح دے کریے، یہ نہ ہوئے کہ اعمال جہنم دے دوزخ دے اعمال کریے تے بے شک نظر جنت والوں رکھیے۔ یہ بھی ایک مثال ایک اللہ دے ولی نے دیتی ہے، انہیں آخیا اگر ایک بس جاتی ہے نا اسلام آباد، اس بس میں اسی بہ گئے ہاں تے بے شک ہابا گجرات وزیر آباد کجرالا لاہور دیاں پہ تکیے، لیکن پہنچا دے کیونکہ اسلام آباد دی گڈی تے اسلام آباد ہی پہنچنا ہے۔ سیم اسی طریقے نال اگر ساڈے اعمال دوزخ دے آون دے تے جنت دیاں بے شک خواباں پہ دیکھیے جانا دوزخ وچ ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دی ذات سانو دوزخ دی اگ دی محفوظ رکھے، آمین۔ اگے اللہ تعالیٰ دی ذات فرماندے نے یہ رسول ہیں جن میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ تعالیٰ
نے بات چیت کی اور بعض کے درجے بلند کیے ہیں، اور ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزات عطا فرمائے اور روح القدس سے ان کی تائید کی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے بعد والے اپنے پاس دلیلیں آ جانے کے بعد ہرگز آپس میں لڑائی بڑائی نہ کرتے، لیکن ان لوگوں نے اختلاف کیا، اور ان میں سے بعض تو مومن ہوئے اور بعض کافر، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تو یہ آپس میں نہ لڑتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اے ایمان والو، جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے خرچ کرتے رہو، اور اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس میں نہ تجارت ہے نہ دوستی اور شفاعت، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرما دے نے اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے۔ آیت الکرسی کا ترجمہ جی، اللہ تعالیٰ ہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو اس کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین اور آسمان کو گھیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے نہ اکتاتا ہے، وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، اے جڑا ہے نا اے غور نال سنو، دین کے بارے میں کوئی زبردستی نہیں، ہدایت ضلالت سے روشن ہو چکی ہے، اس لیے جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا، اور جو کبھی نہ ٹوٹے گا۔ اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ کیا ہوں گل اس گلے غور کرنے والی ہے، دین وچ زبردستی نہیں، یعنی کہ ایس چیز دی زبردستی نہیں جے کہ کسے بندے نو بندوق تان کے یا ڈنڈے سوٹے لے کے انہوں آکھیا جائے تو اسلام قبول کر، نہیں، اے تنگی نہیں، اے آزادی ہے، آزاد مرضی نال بندہ اپنے آزاد مرضی نال اسلام قبول کرے۔ ہاں اگر جس وقت وہ اسلام قبول کر لیندے تے پھر وہ اسلام والی جیل وچ جے، اسلام جس چیز کا حکم دیتا ہے عمل کرے، جس چیز کی روکتا ہے رک جائے، اے دین جی۔ اے جڑا ساڈے حقیقت وچ اکثر کہندے نا، چند جگہ تے بیان میں کرتا ہے نا پیا، تے ایک دو جیاں نے آکھیا مولوی جی زیادہ ڈراؤ نا، اللہ تعالیٰ دی ذات غفور الرحیم ہے، تے دوجے نمبر تے دین وچ سختی نہیں جے، دین وچ تنگی نہیں۔ دیکھو نا، دین وچ جو دین دے ضروری احکامات نے انہاں واسطے تے تنگی بھی ہے تے سختی بھی ہے، جڑے ضروری احکامات نے۔ ہاں جڑے جس طرح نفلی عبادت اے ایک الگ ہے، وہ کر دو تے ثواب ہے، نہ کرو تے گناہ کو نہیں، لیکن جو فرائض نے جو ضروری نے انہاں تے بندہ ضروری عمل کرے، نہ کرے دا تے گناہ گار ہوئے دا۔ اللہ تعالیٰ ذات سمجھنے دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرمانے نے کہ ایمان لانے والوں کا کارساز اللہ تعالیٰ خود ہے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لے جاتا ہے، اور کافروں کے اولیاء شیاطین ہیں۔ ایک کافر جڑے انکار کرتے ہیں نا، دین دے انکاری نے، اللہ تعالیٰ ذات دے انکاری نے، وہ شیطانہ دی سربراہی بھی چلتے ہیں، اور انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتا ہے۔ شیطان اللہ تعالیٰ کی ذات انہوں اندھیریاں میں کٹ کے روشنی میں لے آنا چاہتی ہے نا، تو شیطان کیا کرتا ہے؟ روشنی میں کٹ کے اندھیریاں میں کھڑنا چاہتا ہے۔ یہ لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں پڑے رہیں گے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا جو سلطنت پا کر ابراہیم علیہ السلام سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑ رہا تھا، جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے، کہنے لگا میں بھی جلاتا بھی ہوں اور مارتا بھی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سورج کو مشرق کی طرف
سے لے آتا ہے اور مغرب کی طرف لے جاتا ہے، اور تو کافر بنچھا کر رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے دیکھو نا، جس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آپ نے فرمایا نا، اللہ تعالیٰ کی ذات ساڑتی بھی ہے، جلاندی بھی ہے، ماردی بھی ہے، یعنی کہ زندہ بھی کرتی ہے اور ماردی بھی ہے۔ تو انہیں آخیا یہ کام میں بھی کر لینا۔ انہیں اس طرح کیا کہ سزائے موت دے قیدی نو آزاد کر چھڑیا، کہندا دیکھ زندگی دے چھڑی ہے۔ ایک بیچارہ نرا بے قصور انہاں سر قلم کر چھڑیا، انہیں آخیا دیکھ انہوں موت دے دیتی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام فرماندے نے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تے سورج نو چڑھدیوں چاڑ دیے تے مغرب وچ غروب کر دیے، یعنی کہ لہندے غروب کر دیے، ٹال دیے، تے تو لہندیوں چاڑ کے تے چڑھدے ڈبو سڑ، یعنی کہ غروب کر، تو چپ کر رہا۔ یا اس شخص کی مانند جس کا گزر اس بستی پر ہوا جو چھت کے بل اوندھی پڑی ہوئی تھی، اور کہنے لگا اس کی موت کے بعد اللہ تعالیٰ اسے کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسے مار دیا 100 سال کے لیے، پھر اسے اٹھایا اور پوچھا کتنی مدت تم پر گزری ہے؟ کہنے لگا 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ تو 100 سال تک سویا رہا۔ پھر اب تو اپنے کھانے پینے کو دیکھ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا 100 سال اندازہ لگا لو اللہ تعالیٰ کی ذات نے سوائے رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ کھان پین والی چیزاں دے ہاں، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اسی طرح اندازہ رکھیاں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ اپنے کھوتے کو دیکھتے انہیں ہڈیاں بھی حساب نال گل گئیاں۔ ہم تجھے لوگوں کے لیے ایک نشانی بناتے ہیں، تو دیکھ کہ ہم ہڈیوں کو کس طرح اٹھاتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمایا کہ دیکھ کہ اسی ہن اس کھوتے کو کس طرح زندہ کرنے ہاں، کس طرح انہاں ہڈیاں تے ماس چاڑنے ہاں، اے غور نال دیکھی۔ تے اللہ تعالیٰ کی ذات نے حکم دیتا، ہڈیاں کٹھیاں ہونیاں شروع ہو گئیاں، انہاں تے گوشت چڑھ گیا، پھر کھوتا وہ بن گیا۔ جب یہ سب ظاہر ہو چکا تو کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پروردگار مجھے دیکھا تم مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا، جب باری تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تمہیں ایمان نہیں؟ جواب دیا ایمان تو ہے، لیکن میرے دل کی تسکین ہو جائے گی۔ فرمایا 4 پرندوں کو لو اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، پھر ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا رکھ دو، پھر انہیں پکارو اور تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان رکھو اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اس کی مثال اس دانے جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہے بڑا چڑھا کر دے۔ اللہ تعالیٰ کشادگی والا اور علم والا ہے۔ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ایذا دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان پر نہ تو کچھ خوف ہے اور نہ وہ اداس ہوں گے۔ دیکھا جی تھے اے جڑا مال اسی خرچ کرنے نا اللہ تعالیٰ دی ذات دی راہ وچ، یہ پہلا بھی عرض کیتی ہے، کوشش کرو اللہ دی رضا دی خاطر ہی رہن دیو، تے جنہ بندیاں نو دیندے ہو انہاں تے احسان مت جتلاؤ، کیونکہ اسی اپنے کولوں کی دیتا ہے، اپنے کولے تے تاں جے اگر کچھ لے کے آئے ہیں اس دنیا تے، اسی تے الف لیلہ خالی ہاتھ اس دنیا تے آئے، دنیا دا مال دنیا تے چھڈ کے اسی اگاں ٹر جانا ہے۔ یہ اللہ دا عطا کیتا ہے تے اللہ دے دتے وچوں دینے ہاں، تے اللہ تعالیٰ دی ذات دے احکامات دے مطابق ہی دینے۔ جس طرح کہ اگر کوئی بندہ ساڈے کولے کوئی چیز سانوں دیندا ہے تے او دی مہربانی وہ کہندا ہے ایک فلاں فلاں بندے نو دے چھڈیو، سیم اللہ تعالیٰ دی ذات نے سانوں مال عطا کیتا تو اس پر برکت ذات نے بھی سانوں نشاندہی کیتی، یہ غریباں مسکیناں نو بھی دیو۔ تے اے کوشش کرنی چاہیے جنوں دیو، مت یہ سمجھو کہ اسی دے احسان پہ کرنے ہاں، بلکہ یہ اللہ دا دیتے آیا تے اللہ دے احکامات کے مطابق انہاں تک پہنچ گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سانوں توفیق دیتی، اور اے اللہ نے ہی مال دینے وچوں جس ٹائم اسی اگاں خرچ کراں دے تے اللہ تعالیٰ کی ذات دے بدلے سانوں اجر بھی دے دی۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سمجھنے تے عمل دی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگے اللہ تعالیٰ کی ذات فرمانے نے نرم بات کہنا اور معاف کر دینا اس صدقہ سے بہتر ہے
جس کے بعد اعزاز رسانی ہو۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور بردبار ہے۔ اے ایمان والو، اپنی خیرات کو احسان جتا کر اور ایذا پہنچا کر برباد نہ کرو، جس طرح وہ شخص اپنے مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرے اور نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے نہ قیامت پر۔ اس کی مثال اس صاف پتھر کی طرح کی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی ہو، پھر اس پر زوردار میںہ برسے اور وہ اسے بالکل صاف اور سخت چھوڑ دے۔ ان ریاکاریوں کو اپنی کمائی میں سے کوئی چیز ہاتھ نہیں لگتی۔ اللہ تعالیٰ کافروں کی قوم کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی رضامندی کی طلب میں دل کی خوشی اور یقین کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، اس باغ جیسی ہے جو اونچی زمین پر ہو اور زوردار بارش اس پر برسے اور وہ اپنا پھل دگنا لاوے، اور اگر اس پر بارش نہ بھی پڑے تو پھوار ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی بھی یہ چاہتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو اور اس میں نہریں بہہ رہی ہوں، ہر قسم کے پھل موجود ہوں، اس شخص کا بڑھاپا آ گیا ہو اور اس کے ننھے ننھے سے بچے بھی ہوں اور اچانک باغ کو بگولا لگ جائے، اس میں آگ بھی ہو، پس وہ باغ جل جائے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیتیں بیان کرتا ہے تاکہ تم غور اور فکر کرو۔ یعنی کہ اے اللہ تعالیٰ اجازت فرماتی ہے نا، باغ وے کھجوراں دا انگوراں دا یا جس قسم دا بھی تے وہ آپوں بڈیرا ہو جائے تے بال بچہ چھوٹا ہوئے تے اگر اس باغ نو اگ لگ جائے تے پھر یعنی اللہ تعالیٰ دی ذات تین ڈرنا چاہیے، اس بابرکت ذات دی حمد و ثنا، اس بابرکت ذات دے آکھے لا کے زندگی گزارنی چاہیے، کیونکہ وہ تے بابرکت ذات ہر چیز سے قدرت رکھتی ہے، جو کوئی سانو عطا کیتی ہے اس کو واپس لینے تے بھی قدرت رکھتی ہے۔ اگے اللہ تعالیٰ یاد فرمانے نے، اے ایمان والو، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں سے تمہارے لیے ہماری نکالی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرو، ان میں سے بری چیزوں کے خرچ کرنے کا قصد نہ کرنا جسے تم خود لینے والے نہیں ہو۔ ہاں اگر آنکھیں بند کر لو تو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور خوبیوں والا ہے۔ یعنی کہ جڑی بھی چیز اللہ دے رستے وچ دینی ہے نا، اس طرح دی چیز نہ دیو جڑی اپنے واسطے پسند ہی نہیں ہو کرتے۔ ایک مثال دے طور تے پھل لے دیو، وہ خراب ہو جاتا ہے، گل سڑ جاتا ہے تو دوجیاں نو دیو نہیں۔ اس طرح دی چیز دوسرے واسطے پسند کرو جو اپنے واسطے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا، اس وقت تک بندہ کامل مومن نہیں ہو سکتا جد تک وہ وہی چیز اپنے دوجے مسلمان بھائی واسطے پسند نہ کر لے جو اپنے واسطے کر رہے۔ شیطان تمہیں فقیری سے دمکاتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم سے اپنی بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والا اور علم والا ہے، وہ جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بلائی دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں۔ تم جتنا کچھ خرچ کرو یعنی خیرات اور جو کچھ نظر مانو، اللہ تعالیٰ بخوبی جانتا ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ انہیں ہدایت پر لا کھڑا کرنا تیرے ذمہ نہیں، بلکہ ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ ایتھے یعنی کہ ہدایت اگر ایک مثال کے طور تے جس طرح ہر مسلمان کی ذمہ داری وچ شامل ہے کہ اپوں دین سیکھے تے دوجیاں نو سکھائے، اگوں ہدایت اللہ تعالیٰ دی ذات کولے۔ جس طرح کہ میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نا، مالی دا کم پانی دینا پر مشکاں پاوے، مالک دا کم پھل بوٹے لانا لاوے یا نہ لاوے۔ یعنی کہ ہدایت اللہ تعالیٰ دی ذات دے، اللہ تعالیٰ دی ذات ہدایت دے دی انہوں جے جڑا طلبگار ہویا۔
ہدایت طلب نال لبے دی، اللہ دی محبت طلب نال لبے دی۔ روزی رساں تے اللہ تعالیٰ دی ذات ہے، وہ بابرکت ذات جنوں چاہے بے حساب دے، لیکن ضرورت دی ہر انسان تک پہنچا دی۔ روزی رساں ہوئی وہ بغیر منگے دی عطا فرمائے دی، لیکن ہدایت اور اللہ دی محبت دو چیزاں انسان خود طلب کرے گا تو پھر لبڑ۔ اور تم جو بلی چیز اللہ کی راہ میں دو گے اس کا فائدہ خود پاؤ گے۔ تمہیں صرف اللہ کی رضامندی کی طلب کے لیے ہی خرچ کرنا چاہیے۔ جو تم کچھ مال خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہیں دیا جائے گا اور تمہارا حق نہ مارا جائے گا۔ صدقات کے مستحق صرف وہ غربا ہیں جو اللہ کی راہ میں روک دیے گئے، جو ملک میں چل پھر نہیں سکتے۔ نادان لوگ ان کی بے سوادی کی وجہ سے انہیں مالدار خیال کرتے ہیں۔ آپ ان کے چہرے دیکھ کر قیافہ سے انہیں پہچان لیں گے۔ وہ لوگ لوگوں سے چمٹ کر سوال نہیں کرتے۔ جو تم کچھ مال خرچ کرو اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ الحمدللہ تیسرے پارے دا پہلا پا مکمل ہو گیا۔ ایتھے ایک چیز جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات فرما دینا، جیڑا بندہ اخلاص نال اللہ تعالیٰ دی ذات دی راہ وچ خرچ کردا ہے اللہ نوں راضی کرنے واسطے، تے انہیں یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ دی ذات تے کچھ احسان کیتے، انہیں اپنی بہتری چاہیے۔ ایک تے بہتری دی یہ ہوئے دی کہ اللہ تعالیٰ دی ذات اپنے فضل تے کرم نال انہوں او دے واسطے جنت دیاں راواں ہموار کرے دی۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ دی ذات دے دیتے وچوں جس ٹائم خرچ اللہ نوں راضی کرنے واسطے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ دی ذات اس مال وچ کمی بھی نہیں آون دین لگی، بلکہ بڑھا چڑھا کے دے دی۔ لیکن ایتھے ایک گل میں کردا چلاں، وہ ذہن وچ رکھیو، جیڑا بندہ مال ودانے واسطے دے دا نا، نیت یہ ہوے دی وہ اپنا دیکھ لے۔ اگر اللہ تعالیٰ دی ذات نے انہیں اس دنیا تے مال ودا کے دے دیتا تو روز محشر میں جس ٹائم انہیں کہنا ہے نا کہ اے اللہ میں تے اتنا زیادہ خرچ بھی کیتا ہے، وہ ثواب کو نہیں شامل کیتا، تو اللہ تعالیٰ دی ذات نے فرمانا ہے اے بندیا کہ تیرا دل یہو جہا ہے نا، تیرا مال وددا دنیا اتنے، تیرا مال وددا، میں تیرا دنیا تے مال ودا چھڑیا نا، اج میرے کو کی لینا ہی جی اگر منو راضی کرنے واسطے دیندے ہیں تو پھر تو اج مطالبہ بھی کرتا ہے۔ جس ٹائم تیری نیت یہ آئی کہ تیرا مال ودے، میں تیرا مال ودا دیتا ہے۔ سیم اے ساڈے جڑا نا فوتگیاں تے بھی اسی جانے ہیں نا، ایک تے اسی بنائیے برتن فلانا آیا تے اسی جانا ہے، پھر اگلے نو چہرہ ضرور دسنا ہے تاکہ اگلے نو پتہ لگے کہ میں آیا ہوں، جبکہ یہ سارا کام غلط جے۔ یہ ساڈا دنیا والی ایک فارمیلٹی ضروری پوری ہوگی، لیکن اللہ دے ہاں کوئی اجر نہیں۔ ایک تے مرنے والے گھر جس ٹائم جانا ہوے جے تے کوشش کرو اس نیت نال اخلاص نال مرن والے واسطے دعا واسطے، اور جڑا اس نیت نال گیا وہ مرن والے تو سب تو پہلے تو تہاڈی اپنی ذات نو فائدہ ہویا، مرن والے تو بعد وچ ہونا ہے نا، پہلے تہاڈی اپنی ذات نو فائدہ ہونا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں نا، جس بندے نے صرف جنازہ پڑھیا تے گھر آ گیا، انہوں ایک رکعت یعنی کہ ایک احد پہاڑ جتنیاں نیکیاں لبھنگیاں۔ جڑا قبر تک گیا، قبر دفنایا، دفنانے کے بعد اس دعا بھی شامل ہویا، انہوں 2 رکعت یعنی کہ 2 احد پہاڑ جتنا نیکیاں لبھنگیاں۔ احد پہاڑ اچا بھی بہت زیادہ جے تے 3-4 کلومیٹر لمبا بھی ہے جی، اتنیاں زیادہ نیکیاں، لیکن چونکہ ساری نیت خراب ہوتی ہے نا، اسی کہنے ہیں اگلے نو منہ دکھانے یا اگلا ساڈے آیا ہے اسی اس گلے جانے، جس ہم اس فارمیلٹی نال جان دیں وہ سانوں کوئی اجر نہیں لبن لگا۔ روز محشر میں اسی جس ٹائم اللہ دے ہاں پیش ہونا ہے تو یہ سوال کرنا ہے کہ اے اللہ اسی تو اتنے جنازے پڑھے، اللہ تعالیٰ کی ذات نے فرمانا ہے اے بندیا اس گلے جنازہ پڑھیا ہے نا وہ تواڈے آیا ہے، یا اس گلے جنازہ پڑھیا ہے وہ اگوں تواڈے آوے دا، تیرا میری خوشنودی حاصل کرنا مقصد نہیں آیا، تیرا دنیا والا مقصد آیا وہ میں تیرا پورا کر چھڑیا، اج میرے کولوں تو کی لینے۔ عرض کرنے کا مقصد ہر کام وچ کوشش کریے اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات کو راضی کرنے دی، اپنے اللہ تعالیٰ دی ذات دی خوشنودی حاصل کرنا، اللہ نوں پا لینا۔
مقصد میری تواڈی زندگی دا صرف ایک جے اپنے اللہ نو پا لینا. اگر کلمہ شریف ادھے تے بھی غور کرو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود ماں سوائے ایک اللہ کی ذات کے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. ادھے بھی جے اگر مفہوم جاؤ معبود کے، معبود منزل، معبود ہر چیز سے قدرت رکھنے والا، معبود کے منو تو انو بیماری، شفا، زندگی، موت، اچھے حالات، برے حالات، سب دا مالک ایک اللہ دی ذات، او معبود ایک کے، مشکل کشا، حاجت روا ایک اللہ. اور اس اللہ تک پہنچنے کا رستہ کہڑا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جس طرح کہ اللہ تعالیٰ ذات کلام پاک وچ آیا مبارکہ نہ فرماندے نے، کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہاں لوکاں نوں دس دیو اگر یہ اللہ دی محبت چاہتے ہیں، اللہ دے محبوب بننا چاہتے ہیں، تے اے اپنی زندگی اس طریقے نال کرن کہ یہ تواڈے آکھے لگ جان، تواڈے آکھے لگ کے اپنی زندگی گزارن، میں اللہ انہاں نال محبت شروع کر دیا. یعنی کہ مقصود انسان دی زندگی دا اللہ نوں پا لینا، یہ مقصود ہے. اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات پاواں دے کس طرح؟ جس وقت اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے آکھے لگ کے زندگی گزارنا شروع کر دینی. اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات سانو سارے نو اپنے دین نو سمجھنے اور سمجھ کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.